عزیز طلبہ السلام علیکم. میں آپ کی اردو کی ٹیچر طاہرہ سلطانہ آرمی پبلک اسکول اور کالج فورٹ روڈ راولپنڈی سے آپ سے مخاطب ہوں. آن لائن سپورٹ پروگرام برائے جماعت دہم کے پہلے ہفتے میں آج آپ غزل اور نظم میں فرق پڑھیں گے. نظم. عزیز طلبہ، نظم کے لغوی معنی تنظیم اور ترتیب کے ہیں. عام طور پر ہر کلام منظوم نظم ہے. اصطلاح سخن میں نظم ایک ایسی مسلسل اور مربوط صنف ہے جس کا ایک مرکزی خیال ہوتا ہے، یعنی ایک مرکزی خیال ہوتا ہے جس کو سامنے رکھ کر جو ہے وہ پوری نظم لکھی جاتی ہے. شاعر اسی مرکزی خیال کو ذہن میں رکھ کر داخلی اور خارجی تاثرات کو بیان کرتا ہے. نظم کے لیے حیت یعنی کہ شکل اس کی کہ وہ آزاد نظم ہے، پابند نظم ہے، مخمس ہے، مسدس ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ موضوع یعنی کسی بھی موضوع پر نظم جو ہے وہ لکھی جا سکتی ہے، اس کی کوئی پابندی نہیں ہوتی. پوری نظم ایک بحر میں ہوتی ہے. بحر کا مطلب ہوتا ہے وزن. وزن سے مراد ہے وہ کلمات جن سے شعر کا وزن درست کیا جائے. اور اس میں قوافی قافیہ کی جمع ہے کا ایک معین نظام ہوتا ہے. نظم کے مشہور شعراء محمد حسین آزاد، علامہ اقبال، حفیظ جالندری، ظفر علی خان، احسان دانش، فیض احمد فیض. عزیز طلبہ، اب ہم دیکھتے ہیں کہ غزل کسے کہتے ہیں، اور غزل کی تعریف پڑھنے کے بعد آپ غزل اور نظم میں فرق کرنے کے قابل ہو سکیں گے. غزل عربی زبان کا لفظ ہے، لیکن اس صنف سخن کو ایرانیوں نے رائج کیا. غزل فارسی اور اردو شاعری کی مرکزی صنف ہے. غزل کے لغوی معنی عورتوں سے باتیں کرنا یا عورتوں کے بارے میں باتیں کرنا کے ہیں. اس کے علاوہ ہرن جب خوف زدہ ہو کر چیخ مارتا ہے تو اس سے بھی غزل کہتے ہیں. اصطلاح میں غزل شاعری کی وہ قسم ہے، وہ قدیم قسم ہے جس میں حسن و عشق کی مختلف کیفیات کا ذکر سوز و گداز سے کیا جاتا ہے. یہ شاعر کی دلی کیفیات کی آئینہ دار ہوتی ہے. قدیم دور میں غزل جو تھی وہ صرف عشق و عاشقی تک محدود تھی، لیکن اب غزل کے موضوعات میں وسعت آ گئی ہے اور اس میں مختلف مضامین بیان کیے جاتے ہیں، یعنی وہ مضامین اصلاحی بھی ہو سکتے ہیں، اخلاقی بھی ہو سکتے ہیں. غزل کے مشہور شعراء میں میر تقی میر، اسد اللہ خان غالب، داغ دہلوی اور فیض احمد فیض شامل ہیں. عزیز طلبہ، آپ نے نظم اور غزل کی تعریف پڑھی. اب ہم غزل اور نظم کے درمیان جو فرق ہے اس کو جانتے ہیں. نظم کے لغوی معنی ترتیب اور تنظیم کے ہیں، جبکہ غزل کے لغوی معنی عورتوں سے یا عورتوں کے بارے میں باتیں کرنا کے ہیں. نظم کے اشعار مرکزی خیال کے مطابق ایک ترتیب میں ہوتے ہیں، جبکہ غزل کا ہر شعر الگ اکائی ہوتا ہے اور ہر شعر کا مفہوم الگ ہو سکتا ہے. سوز و گداز نظم کے لیے لازمی نہیں، جبکہ سوز و گداز غزل کا لازمہ ہے، یعنی اگر سوز و گداز نہ ہو تو غزل جو ہے وہ دل پہ اثر نہیں کرتی. جبکہ نظمیں جو ہیں وہ مزاحیہ بھی ہیں، وہ مختلف طرز کے اوپر لکھی گئی ہیں. جو شکوہ لفظی نظم میں ممکن ہے وہ غزل میں ممکن نہیں. مثال کے طور پہ جو خوبصورت تراکیب، جو خوبصورت الفاظ، جو تلمیحات، تشبیہات نظم میں استعمال ہو سکتی ہیں وہ غزل میں ممکن نہیں ہے. غزل کے 4 اجزاء ترکیبی ہوتے ہیں: قافیہ، ردیف، مطلع اور مقطع. عزیز طلبہ، مجھے امید ہے کہ آپ کو غزل اور نظم میں فرق سمجھ آ گیا ہوگا. اب آپ اس کو غور سے پڑھیے اور اس کو اچھی طرح سے یاد کیجیے.